دوسری مٹھی اٹھاؤ دوسرے پہاڑ پر جدا جدا مقام پر رکھو، تیسری مٹھی اٹھاؤ تیسری جگہ پر جدا جدا، چوتھی اٹھاؤ جدا جدا، مختلف جگہوں پر ڈیریاں لگا دو اور واپس جہاں آپ بیٹھے ہیں ان کے سر رکھے ہوئے یہاں آ جاؤ۔ آپ گئے وہاں ویسے کر کے واپس تشریف لائے، جہاں سر تھے وہاں آپ کھڑے ہو گئے تو اللہ پاک نے فرمایا ادعوہن، ادعو پکارو ان کو، ادعو بلاؤ ان کو، ادعو ان کو آواز دو، ادعو پکارو ان کو۔ اس پر غور کیجئے گا، یہ قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں، کسی مولوی کے اپنے پاس سے گڑا ہوا لفظ نہیں ہے، کلام الہی ہے، آپ کے سامنے کھولا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 260۔ جانور ہیں مر چکے ہیں، ذبح کیے جا چکے ہیں، ان کا قیمہ بنایا جا چکا ہے، ان کے پیس بنائے جا چکے ہیں، ان کو مکس کیا جا چکا ہے، جدا جدا پہاڑوں پر مختلف ڈیریاں لگا کے رکھ دیے گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو انہیں بلاؤ، مرے ہوئے کو بلاؤ، مردے کو بلاؤ، مور ہے، کوا ہے اور کبوتر ہے اور مرغ ہے، بلاؤ ان کو، آواز دو ان کو، ادعوہن ان کو بلاؤ۔ تو کیا ہوگا مولا؟ فرمایا بلاؤ تو صحیح۔ اب آپ کھڑے ہیں جی، آپ نے آواز دی، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم آواز دو گے تو دیکھنا یہ پیس کس طرف کو جاتے ہیں، اپنے نظر میں رکھنا یہ پیس جاتے کدھر ہے۔ آپ نے جب آواز دی کہ مرغا جتنے اجزاء ہیں اس کے مختلف سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ، مور کے سارے اجزاء آ جاؤ، اکٹھے ہو کے آؤ، میرے پاس اجزاء نہیں آنے، اکٹھے ہو کے آؤ۔ کوے کے سارے اکٹھے ہو کے آئیں، مور کے سارے اکٹھے ہو کے آئیں۔ اب جب یہ آواز آپ نے دی تو وہ بوٹیوں کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، قیمہ گوشت وہ ہلنے لگا۔ قیمہ جب ہلتا ہے، گوشت ہلتا ہے تو وہیں اچھلتے اچھلتے کوئی ادھر کو بوٹی بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر کو بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر کو بوٹی بھاگ رہی ہے۔ وہ قیمہ جو گوشت ہے وہ بھاگ رہا ہے، وہ ایک دوسرے اپنے اپنے اجزاء تلاش کر رہے تھے۔ بوٹیوں کو اللہ پاک نے یہ شعور دیا کہ تو بوٹی مرغ کی ہے تو تو نے مرغ کی بوٹی کے ساتھ جا کے مکس ہونا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بوٹی یہاں کی ہے تو ٹانگ میں جا کے فکس ہو جائے، ٹانگ کی بوٹی ہے تو سر میں جا کے فکس ہو جائے یا کہیں اور فکس نہ، جس حصے کی بوٹی ہے وہیں چل کے مکس ہو۔ اب بوٹیاں ہلتی جلتی ایک دوسرے سے مکس ہونا شروع ہو گئیں، جڑنا شروع ہو گئی۔ مرغے والی مرغ میں چلی گئی، مور والی مور میں چلی گئی، کوے والی کوے میں چلی گئی، کبوتر والی کبوتر میں چلی گئی۔ جو ان کے پر تھے، جو آپ نے تروڑ مروڑ کے، مور کے کیسے پر ہوتے ہیں، کوے کے پر اور طرح کے، کبوتر کے پر اور طرح کے، اور یہ جو ہے مرغا اس کے پر اور طرح کے، سب کے پر جدا جدا، سارے پر جو تھے وہ ایک اڑے اپنے اپنے بوٹیوں کے ساتھ جا کر جم گئے، فکس ہو گئے، جڑ گئے۔ اب وہ بغیر سر کے یہ سارے مرغ بھی چلا آ رہا ہے، سر تو آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، بغیر سر کے کوا بھی چلا آ رہا ہے، بغیر سر کے کبوتر اور مور سب چلے آ رہے ہیں۔ اب آ کر جہاں مرغ کا سر پڑا تھا اس کے ساتھ مرغوں والا حصہ اٹیچ ہو گیا، کوے والا کوے کے ساتھ، کبوتر والا کبوتر کے ساتھ، سارے ایک دوسرے سے اٹیچ ہو کے اپنی اپنی آوازیں بولے، جو ان کی آوازیں نکالتے ہوتے ہیں وہ اپنی آوازیں بولے۔ آپ نے دیکھا کبوتر وہ اڑتا جا رہا ہے، کوا وہ اڑتا جا رہا ہے، اور مرغ جو ہے وہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تھوڑا بہت تو اڑ سکتا ہوتا ہے مرغ بھی، جو مور ہے وہ اپنی طرف کو جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یأتینک سعیا، یأتینک سعیا، فرمایا آپ نے آواز دی، دوڑتے ہوئے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ دوڑتے ہوئے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ آواز دے کے دیکھ لینا، دوڑتے آئے ہیں کہ نہیں؟ مولا دوڑتے تو آ گئے ہیں۔ فرمایا وَعْلَمْ، جان جاؤ پھر، ان اللہ عزیز حکیم،
اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے، ہاں میری بڑی پاوریں ہیں، میری بڑی قوت ہے۔ تو یہ جو آپ نے منظر دیکھا، کوئی بندے کا پیس مچھلیاں لے گئی، کوئی بندے کا پیس لے گئے پرندے، کوئی بندے کا پیس لے گئے جانور کھانے پینے والے، فرمایا جب ہم بلانا چاہیں گے، اکٹھا کرنا چاہیں گے تو ان سب کے اندروں سے ان کے پیس نکال کر واپس بندے سے اٹیچ کر دیں گے، بندے کو اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ ہماری طاقت ہے، یہ کسی من گھڑت روایت کا، ضعیف روایت کا یا کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے، اس کو کوئی بندہ ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ تو پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ مر جانے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے بزرگوں نے ایک کلام لکھا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے، اے لوح و قلم والی تحریر۔ دعا بندے کی ہونی چاہیے، کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے، بندہ بھی بندہ ہونا چاہیے جو واقعی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے، اے لوح و قلم والی تحریر بدل دین دے۔ کڈن اونٹنی پتھراں وچوں، حضرت صالح علیہ السلام کڈن اونٹنی پتھراں وچوں، مردے بھی کرن زندہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، یہاں بھی ابھی آپ نے سن لیا، مردے بھی کرن زندہ۔ سوٹے نو بنا سپ تے، سوٹا عصا مبارک ڈنڈا، سوٹے نو بنا سپ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سوٹے نو بنا سپ تے تصویر بدل دین دے۔ یہ بندے رب دے دعا کردے نے۔ تو بندے جو ہوتے ہیں نا، بندے رب تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، لیکن دعا کرنے کا طریقہ سلیقہ بھی آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اللہ پاک پھر فضل فرما دیتا ہے۔ یہ نظریہ رکھنا ہے، کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بندہ صرف سبب ذریعہ وسیلہ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے۔ تو دوسری آیت